العظیم اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد القسم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لسقطه حق محدود ولا نحق موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبسط بالسطور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا إله إلا الله تفلحوا صلاة عزیزان محترم معزز سامعین اکرام عزاداران مسلم کرنا مسلسل آپ مجلسیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس موضوع کے اوپر آپ نے سابق مجلسوں میں تقریروں کو سنا کہ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ صرف لا الہ الا اللہ کہے اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ صرف اپنے بندوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار چاہ رہا ہے اور یہ بشارت دے رہا ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب عزیزان محترم آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کا مقام کیا ہے، کب نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی اور کس موقع پہ نازل ہوئی۔ عزیزان محترم میں نے سابق مجلسوں میں بیان کیا تھا کہ جب تک احکام دینیہ ابھی بندوں کے اوپر عارض نہیں ہوئے تھے تو سب سے پہلے اللہ صرف اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے صرف میری وحدانیت کا اقرار کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب عزیزان محترم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس سے نماز کا سوال نہ کیا جائے، روزے کا سوال نہ کیا جائے، حج و زکوٰۃ کا سوال نہ کیا جائے، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ان سب چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے تو ظاہر سی بات ہے اگر تم ان احکامات کے آنے سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے ہوتے تو تمہیں ان سوالوں کا جواب نہ دینا پڑتا۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جب نماز کا تحفہ اپنے بندوں کو نہیں دیا اور تمام احکامات دینیہ کا حکم جو ہے اپنے بندوں کو نہیں دیا اور اس سے پہلے جو بندے اس دوار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف چلے گئے اور صرف اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا تو اللہ نے اسے کامیاب کیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے ان احکامات کا سوال نہ کیا جائے تو جو حضرات اس سے پہلے گزر گئے وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ان سوالوں کا جوابات ہم نہ دیں تو تمہیں ان احکامات سے پہلے مرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر تم ان احکامات کے آنے سے پہلے مر گئے ہوتے تو پھر تمہیں ان احکامات کا جواب نہ دینا پڑتا۔ او بدبختوں، تمہیں علی ولی اللہ سے کتنی چڑ ہے، تمہیں مولا کے فضائل سے کتنی چڑ ہے، اگر چاہتے ہو کہ علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرنا پڑے تو غدیر سے پہلے مر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر تم غدیر تک چلے آئے ہو تو تمہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ کہنا پڑے گا علی ولی اللہ۔ لیکن اگر تمہارا معاملہ غدیر تک آ گیا تو تمہیں مولا کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ چونکہ مجلس ہے مناسبت شہزادہ اصغر سے، دیکھیے مومنوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے مسکرانا، اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو کوئی منصب و عہدہ نہیں دیا مگر یہ کہ امتحان کے ذریعے۔ ہر نبی کا پہلے امتحان لیا،
جو اس میں کامیاب ہوا اللہ نے اسے اس کے مطابق درجہ دیا، اس کے مطابق عہدہ دیا۔ تو بھلا کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا، مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اور اس کی اصل آرام گاہ کیا ہے؟ کہا آخرت ہے۔ دنیا ایک فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، لیکن بھائی ہوا کیا کہ مومن بغیر امتحان کے نہیں گزر سکتا، لیکن مومن کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جب بھی اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ مسکراتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ مصیبتوں کا وہ استقبال کرتا ہے، اسے امتحان سمجھتا ہے، اور امتحان میں صبر کر کے مسکراتا ہے، اور ایمان کو پار اور امتحان کو پار کر لے جاتا ہے۔ تو بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ جب ایک مومن کی خاصیت ہو مسکرانا، تو یہ خاصیت امیر المومنین میں نہ ہوتی؟ بھائی یہ خاصیت تو امیر المومنین میں بھی تھی کہ مولا کائنات جب بھی دیکھتے تھے کہ ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو مصیبتوں کے اوپر کبھی بھی افسوس نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ اچھا دیکھیں، مسکراہٹ اور تبسم اور اسمائل کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے کہ بندے کو آخر کون سی خوشی ہے کہ مصیبتیں اتنی پڑ گئیں لیکن پھر بھی یہ جو ہے مسکرا رہا ہے، پھر بھی یہ خوش ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے تاریخ میں دو مسکراہٹیں دیکھی، توجہ چاہتا ہوں، میں نے تاریخ میں دو مسکراہٹیں دیکھی۔ ایک مسکراہٹ میں نے مدینے میں دیکھی، توجہ چاہتا ہوں، دوسری مسکراہٹ میں نے کربلا میں دیکھی، لیکن فرق تھا۔ پہلی مسکراہٹ میں جو علی تھا وہ بڑا تھا، دوسری مسکراہٹ میں جو علی تھا وہ 6 ماہ کا تھا، لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا۔ جو مدینے کا علی تھا وہ مسکرا کے منافقوں کو جینے نہیں دیتا تھا، جو کربلا کا علی تھا اس نے جب مسکرایا تو یزیدیوں کے منہ پہ تماچا مارا۔ یہ دو مسکراہٹیں تھی۔ بڑا علی تھا جو مسکراتا تھا، لوگ اسی خدشہ میں رہتے تھے، اسی خوف میں رہتے تھے، اسی شک و شبہ میں رہتے تھے کہ آخر علی کو کس بات کی خوشی ہے کہ وہ علی جو ہے مصیبتوں میں مسکراتے ہیں۔ تب عزیزان محترم یہ بات واضح ہو گئی کہ مومن کی خاصیت ہے مسکرانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مسکراہٹ جناب سلمان فارسی نے بھی انجام دی تھی۔ کب انجام دی تھی؟ دیکھیں میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک گوشہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب مولا کائنات نے مولانا موصوف آپ کے سامنے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اگر یہ جو پورا واقعہ تھا اگر اسے نہ سمجھا جائے تو انسان واقعاً گمراہ ہو جائیں گے کہ جب مولا کائنات کے گردن میں رسی کو ڈالا گیا اور رسی کو ڈالنے کے بعد جب کھینچا گیا تو جناب سلمان فارسی مسکرا رہے تھے۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، مطالعہ کریں۔ جناب سلمان فارسی مسکرا رہے تھے، بغل میں صحابی جو کھڑا تھا اس نے پوچھا کہ سلمان اتنی بڑی مصیبت ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اے شخص میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ جب اللہ کی نشانی کے گلے میں رسیاں ہوں گی اور انہیں کھینچا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک جملہ تھے، خاصیت تھی۔ اچھا وہ ماجرا کیا تھا کہ رسول کی شہادت کے بعد چند ہی دنوں کے بعد لوگ جو ہے آگ و لکڑی کو لے کے در سیدہ کے اوپر آئے اور آنے کے بعد در سیدہ پہ آگ لگائی۔ دیکھیے ایک اعتراض ہے، میں آپ کے سامنے حوالہ بھی بیان کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں، دلیل بھی دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب در سیدہ پہ لے کے کچھ لوگ آگ و لکڑی لے کے آئے، یہ بات پوری واضح ہے، خود موجود ہے، آپ جب پڑھیں گے صحیح مسلم کتاب ان کی میں بیان کر رہا ہوں، اور اپنی کتابیں متعدد جلدوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ اچھا جب یہ آگ و لکڑی لے کر آئے، انہوں نے آگ کو جلا دی، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ روایات کو بیان کیا گیا تو ہمیشہ لوگوں نے دفاع کرنے کے لیے یہ کہا کہ نہیں دیکھو ایسا نہیں تھا، یہ روایتیں بنا دی گئی ہیں، یہ واقعہ بنا دیا گیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے ان کو ان کی کتابوں سے دلیلیں دی تو پھر وہ ماننے پہ مجبور ہوئے کہ ہاں فلاں صاحب جو تھے آگ و لکڑی کو لے کر در سیدہ پہ پہنچے تھے، اور انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے ڈیفنس کیا کہ بھائی میٹر یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ جو فلاں صاحب تھے وہ بڑے ہی تند مزاج کے تھے، بڑے ہی سخت مزاج کے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ در سیدہ پہ آگ و لکڑی لے کے چلے گئے ہوں۔
دیکھیں یہ ان کے کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے دفاع کرنا شروع کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ تند مزاج تھے، سخت مزاج تھے، آگ و لکڑی لے کے در سیدہ پہ پہنچ گئے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا در سیدہ پہ پہنچ تو گئے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات کہ چوری، اس پر سے سینہ زوری. اچھا سینہ زوری کیا تھی کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو جنت میں فلاں صاحب جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں. سب سے پہلے جنت میں تو فلاں صاحب جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ انہوں نے دلیل بنائی اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ رسول کے رشتہ دار ہیں، رسول کے قرابت دار ہیں، رسول کے بڑے ہی قریبی رشتہ دار ہیں. اچھا بھائی آپ نے یہ بات تو واضح کر دی کہ وہ رسول کے قرابت دار ہیں اور جنت میں جائیں گے، تو بھائی ہم تو ایک دلیل پیش کریں گے. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جنت تو بک چکی شیعوں کے نام. توجہ چاہتا ہوں. جنت تو بک چکی شیعوں کے نام. اب آپ نے کہا نہیں وہ رسول کے بڑے قریب تھے، مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، لہذا اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. ہم نے کہا تم نے یہ دلیل پیش کی ہے، اب آؤ ہم تمہیں تمہاری کتاب سے دلیل پیش کرتے ہیں. اٹھائیے تاریخ طبری، اٹھائیے تاریخ رازی اور ان کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے. اللہ کا رسول مولا کائنات کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا علی بروز محشر میں حوض کوثر پہ مالک ہوں گا. توجہ چاہتا ہوں. میں حوض کوثر پہ مالک ہوں گا. یا علی تم حوض کوثر کو پلانے والے ہوگے. اس کے بعد حسن مجتبی حوض کوثر کو پلانے والے کو ہٹانے والے ہوں گے. حسین احکامات کو بتانے والے ہوں گے. سید سجاد احکامات کو نافذ کرنے والے ہوں گے. محمد باقر نگرانی کرنے والے ہوں گے. جعفر صادق شمار کرنے والے ہوں گے. پوری توجہ. جعفر صادق شمار کرنے والے ہوں گے. موسیٰ کاظم منافقوں کو برباد کر رہے ہوں گے. کیا کہنے سبحان اللہ. موسیٰ کاظم منافقوں کو برباد کر رہے ہوں گے. علی رضا مومنوں کو سوار رہے ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں. علی رضا مومنوں کو سوار رہے ہوں گے. محمد تقی درجات کو بلند کر رہے ہوں گے. علی النقی خطبہ نکاح کو پڑھ رہے ہوں گے. حسن عسکری جنت کے گھروں کو روشن کر رہے ہوں گے. اور ہمارا قائم لوگوں کی ستائش کر رہا ہوگا اور ایک مرتبہ اللہ سے کہہ رہا ہوگا کہ پروردگارا جس کی رضا میں تیری رضا شامل ہے آج اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا. پوری توجہ. کیا کہنے. واہ واہ. جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اب میں نے پورے عالم انسانیت میں جب نگاہ دوڑائی تو مجھے در سیدہ کے علاوہ کوئی در نہ ملا. جب کائنات کا رسول اپنی بیٹی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضا کے ان اللہ یغضب لغضب کے، کہ اے فاطمہ اللہ راضی ہوتا ہے تیری مرضی سے. کیا کہنے سبحان اللہ. اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب سے. اب تم کیسے کہتے ہو کہ وہ مومن بھی تھے، وہ مسلمان بھی تھے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ او بدبختوں، ارے جسے سیدہ نے سلام کا جواب نہ دے کے کافر بنایا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کیسے ممکن ہے وہ جنت تک پہنچ جائے؟ صلی اللہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جسے سیدہ نے سلام کا جواب نہ دے کے کافر بنایا ہو، اگر ہو مجال کسی کے اندر تو یہ کہہ کے دکھائے کہ سیدہ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا. نعوذ باللہ حاکم بدہ ہے. ہو کسی کی زبان میں اتنی طاقت جو یہ کہہ سکے کہ شہزادی کہ جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل تھی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا. نعوذ باللہ حاکم بدہ ہے. دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ پیدا ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے گھر سے نکلا، شریعتیں ان کے گھر میں پروان چڑھی، اسلام ان کے گھر سے نکلا، ایمان ان کے گھر سے نکلا، سلمان ان کے گھر سے نکلے، قمبر ان کے گھر سے نکلے، ان کے گھر سے نکلے. قربان جاؤں. اچھا شیعوں کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے نا کہ دنیا میں جو شیعہ ہے مار دیے جاتے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ خود اس بات کا علم لگا لیے گا، اندازہ لگا لیجئے گا کہ آخر اہل بیت کے چاہنے والوں کی فضیلت کیا ہے. اچھا آپ نے جب کتاب اٹھائیے بڑی کتاب مولا کائنات کی فضیلت کی جسے القطرہ کہتے ہیں. جب القطرہ میں آپ پڑھیں گے مولا کے فضائل میں، اس میں آپ کو ایک روایت ملے گی کہ اگر بروز محشر جب اتنے معاملے ہوں گے، چہاردہ معصومین کے احاطے میں شیعان علی ہوں گے، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی منافق جو ہے جنت تک چلا جائے؟ اس لیے کہ اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے الجنت للمتقین والنار للمعاندین، کہ جنت متقیوں کے لیے ہے اور جہنم دشمنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے ہے. تمام کی تمام چیزوں کا اعلان ہو گیا.
اچھا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ محب اور محبوب کا معاملہ کیا ہوتا ہے. پوری توجہ. محب اور محبوب کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی محبوب کی غیبت میں محبوب کے اوپر انگلی اٹھائی جائے تو محب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے اور بعض مقامات پر اپنے محبوب کے فضائل کو بیان کرے. اچھا دنیا میں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا, ہماری گردنوں کو بہت مارا گیا, شیعوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی, لیکن کبھی ختم نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ ہمارے سروں کے اوپر سیدہ کا ہاتھ تھا. توجہ چاہتا ہوں, ہمارے سروں کے اوپر گواہ سیدہ جو ہے احاطہ کیے ہوئے تھی, تو شیعوں کا کوئی بگاڑ نہیں پایا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب غدیر کے میدان میں مولائے کائنات کو مولا بنایا گیا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مولا صرف اس دنیا کے مولا تھے؟ نہیں. اب عزیزان محترم, اب یہاں پہ رک کے میں ایک حدیث کی طرف چلوں. اٹھائیے کتاب قصص الانبیاء, اس میں چوتھا امام ابو حمزہ صومالی سے ارشاد فرماتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. امام چہارم ابو حمزہ صومالی سے خطاب کرتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی, تم کیا سوچتے ہو کہ اللہ نے صرف ایک دنیا پیدا کی ہے؟ اچھا اگر ایک دنیا پیدا ہوتی تو آئیے میں آپ کو قرآن سے دلیل دوں جو آپ سب سے پہلا سورہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. پوری توجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اگر دنیا ایک ہوتی تو عالمین نہ ہوتا. جملے کے اوپر غور کریے گا. اگر دنیا ایک ہوتی تو کبھی قرآن میں اللہ عالمین نہ کہتا, بلکہ کیا کہتا؟ رب العالم. کہ تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے دنیا کو پیدا کیا. نہیں, جو عالمین کا پالنے والا ہے. اب امام چہارم میں ارشاد فرماتے ہیں اے ابو حمزہ صومالی, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے صرف ایک دنیا پیدا کی؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اللہ نے 10 لاکھ دنیا پیدا کی, 10 لاکھ آدم پیدا کیے. بس فرق یہ ہے کہ تم جو جی رہے ہو وہ آخری دنیا میں جی رہے ہو, تم جو جی رہے ہو وہ آخری آدم کی نسل سے جی رہے ہو. تم کیا سوچتے ہو کہ علی کو صرف اس دنیا کا مولا بنایا گیا ہے؟ نہیں, علی اس سے پہلے 9,99,999 دنیا کے بھی مولا تھے, 9,99,999 آدم کے بھی مولا تھے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا علی کی فضیلت صرف دنیا میں ہے؟ نہیں نہیں, علی کی حکومت جو ہے آسمانوں کے اوپر بھی ہے. اچھا دنیا میں کیا ہوا کہ دنیا میں علی کے شیعہ نے جب اہل بیت کے اوپر آواز اٹھائی گئی, انگلی اٹھائی گئی, تو کیا کیا؟ اہل بیت کا دفاع کیا. اور جب موقع پڑا فضائل اہل بیت کو بھی بیان کیا. تو بھائی کچھ فریضہ تو فرشتوں پہ بھی بنتا ہے, اس لیے کہ حکومت تو صرف دنیا میں نہیں تھی بلکہ آسمانوں کے اوپر بھی تھی. اچھا فرشتے کیوں نہ دفاع کرے, فرشتے کیوں نہ فضائل بیان کرے؟ کیونکہ وہی فرشتے کبھی مسکین بن کے ان کے در پہ آتے ہیں, کبھی فقیر بن کے ان کے در پہ آتے ہیں, کبھی جھولا جھلانے کو ان کے در پہ آتے ہیں, کبھی بالوں پر لینے کو ان کے در پہ آتے ہیں, کبھی بخشش مانگنے کو ان کے در پہ آتے ہیں. اچھا بھائی جب کھانا مانگنے کے لیے فرشتے نیچے آئے نا تو میں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم یہاں سے روٹیاں لے کے جاتے تو ہو لیکن کیا کھاتے بھی ہو؟ کہا نہیں ہم کھاتے نہیں ہیں. کہا اچھا جب کھاتے نہیں ہو تو لے کے کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں ہم وہاں کے ہو کے یہاں آتے ہیں, تم یہاں کے ہو کے نہ جانے کہاں جاتے ہو. اس لیے کہ یہ بتایا کہ دیکھو اگر دنیا میں ہو جن کا نمک کھا رہے ہو تو نمک حلالی کرو, در سیدہ پہ آؤ, در اہل بیت پہ آؤ, یہ تمہیں کامیابی دیں گے. اچھا اگر بروز قیامت کوئی رسول کا امتی حوالہ دیتے ہوئے چھپ چھپا کے اگر جنت کے قریب پہنچ بھی گیا تو کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ نے جنت کا دروازے کے اوپر ایک کنڈا لگایا ہے. توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے جنت کے دروازے کے اوپر ایک کنڈا لگایا ہے. اس کنڈے کی لمبائی کتنی ہے؟ جب آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو آپ کو پتا چلا کہ اس کنڈے کی لمبائی اتنی ہے کہ اگر 50 سال تک سفر کیا جائے تو وہ کنڈے کی لمبائی ختم نہ ہوگی. لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں مولا کی فضیلت پہ, ارے کیا خاصیت تھی اس کنڈے کی کہ اللہ جب کنڈے کو دروازے میں لگاتا تھا تب اس میں سے آواز آتی تھی یا علی یا علی یا علی. توجہ چاہتا ہوں اب محترم, اب جو بندہ بچا کے اگر جنت کے قریب
قریب پہنچ بھی گیا تو بھائی فرشتوں کا بھی تو کوئی فریضہ ہے نا، کیونکہ یہ بھی تو غلام اہل بیت ہیں، یہ بھی تو اہل بیت کے در کے اوپر آتے ہیں۔ اب جب کوئی بندہ چھپ چھپا کے بالفرض مان لیجئے اگر پہنچ بھی گیا تو اب فرشتے جو ہے ہر ایک سے آنے والے سے محبت علی کا ٹکٹ مانگیں گے کہ تم ہمیں محبت علی کا ٹکٹ دکھاؤ اور تم جنت میں چلے جاؤ، پوری توجہ، محبت علی کا ٹکٹ دکھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں جملے کی تکرار کر رہا ہوں، جنت میں چلے، جنت میں اگر جانا ہے تو محبت علی کا ٹکٹ دکھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے کیونکہ یہ مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن فرشتوں نے کہنا شروع کیا کہ تم نے دنیا میں شیعان اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا، لیکن یہ آخرت ہے، یہ محشر ہے، تمہاری وہاں چلتی تھی، ہماری یہاں چلے گی، ہماری وہاں چلتی تھی، ہماری یہاں چلتی تھی۔ اب جیسے ہی وہ قریب آئیں گے وہ کہتے ہیں بھیا ہم سے علی ولی اللہ نہیں اترتا، علی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، علی ہماری فکروں میں نہیں سماتا، عشق اہل بیت ہمارے دل میں نہیں اترتا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ دیکھو تم آ تو گئے ہو لیکن اب تمہارے سامنے دو صورتحال ہے، یا تو یا علی سن کے مر جاؤ، کیا کہنے، یا تو یا علی سن کے مر جاؤ یا تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اب فرشتے نے اپنے اندر پورے جذبات کو سمیٹا اور ایک جملہ کہا کہ جنت میں جانے کی بات کرتے ہو، اما بساط ہو تو دروازے جہنم، دروازے جنت پہ آ کے دیکھا، اگر یا علی کی صدا سنا کے تجھے مار نہ دوں کیا کہنے، تو مجھے علی کے غلام نہ کہنا۔ اب عزیزان محترم یہ تھی فرشتوں کی مثال کہ فرشتوں نے بھی دکھایا کہ ہم جو ہے اہل بیت کے غلام ہیں، اور شیعوں نے بھی ہمیشہ اہل بیت کی تعریفیں کی، اور شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، منام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ کتنے فضائل میرے مولا کے، کتنی فضیلتیں میرے مولا کی، جو نہ جاننا، جو کہ نہ صرف اس دنیا پہ تھی بلکہ پورے 10 لاکھ عالم پہ تھی، 10 لاکھ آدم پہ تھی، نہ صرف زمین پہ تھی بلکہ آسمانوں کے اوپر بھی تھی، نہ صرف انسانوں کے اوپر تھی بلکہ ملائکہ کے اوپر بھی تھی۔ لہذا جنت میں اگر جانا ہے تو تمہیں علی سے محبت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر محبت علی جنت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ اب عزیزان محترم اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ عقل کے بارے میں آپ نے مولانا سے سنا تھا، جب اصول کافی میں پوچھا گیا مولا سے کہ مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا تھا العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کا اکتساب کیا جائے۔ اب عزیزان محترم رحمان کی عبادت کرو، لیکن رحمان کی عبادت کرنا صرف نماز و روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرو، اپنے بچے کی اچھی پرورش کرو، بچوں کو تعلیم دو، ہو سکے تو اگر تمہیں ایک وقت کی روٹی اگر اپنی ہٹانا پڑ جائے، بھوکا رہنا پڑ جائے تو بھوکے رہو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو، اس لیے کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ شیطان کی خاصیت تھی، شیطان مغرور ضرور تھا، متکبر ضرور تھا، لیکن جاہل نہیں تھا، شیطان عالم تھا۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات سے نہج الاسرار میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا کائنات کا سامنا ایک مرتبہ شیطان سے ہوا تو مولا نے شیطان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کیا کوئی ذات آخرت بھی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا چارہ بھی ہے کہ جس سے تم کامیاب ہو سکو یا بچ سکو، کوئی امید بھی ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، جاہل نہیں تھا، عالم تھا، اسے پتا تھا کس سے محبت کرنا ہے کس سے دشمنی کرنا ہے، لہٰذا اس نے بے ساختہ یہ جملہ کہا کہ مولا آپ کی واحد محبت ہے جس سے میں امیدیں لگائے بیٹھا ہوں۔ کیا کہنا، یہ روایت موجود ہے، شیطان کہہ رہا ہے۔ تو بتائیے اگر جو محبت علی سے اتنی بڑی امید رکھے کہ شیطان جیسا ملعون یہ امید رکھ رہا ہے کہ اسے بخشا جائے گا، تو ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، تو ایسا کردار بنائیں کہ مولا ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں اور حوض کوثر اور جام کوثر کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں۔ تو عزیزان محترم کردار بنائیں، مولا کائنات کی ایک سوانح حیات
تمام عالم انسان میں انسانوں کے لیے نمونہ عمل تھی، اور فضیلتیں ساری اہل بیت کے اندر تھی۔ مولائے کائنات جتنے بڑے عالم تھے، جتنے بڑے سخی تھے، جتنے بڑے شجاع تھے، نہ لوگوں نے اس طریقے کا سوال کیا، نہ لوگوں نے اس طریقے کی چیزیں مانگی، بلکہ ہمیشہ اہل بیت کے حق میں غلط بیانی کرتے رہے اور ان کو اذیتیں دیتے رہے۔ آج جو ہے ایک چھوٹے علی کی شہادت کی تاریخ منسوخ کی جاتی ہے 4 محرم سے۔ دیکھیے میں مکمل مسائل پڑھوں گا، تصور شرط ہے عزادارو، 4 محرم آہستہ آہستہ آپ کے درمیان آ گئی اور شب 5 لگ گئی۔ بس 5 سے 6 دن رہ گئے ہیں کہ جب یہ محرم کی 10 تاریخ آپ کے درمیان سے چلی جائے گی۔ عزادارو یہ ننھا شہزادہ ہے، یہ کون شہزادہ ہے؟ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جہاں کربلا میں 18 سال کے علی اکبر کو مارا گیا، تو اسی کربلا میں ششماہ علی اصغر کو بھی ذبح کیا گیا۔ اب عزادارو ایک سوال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب رباب نے جو ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جب جناب اصغر کی شہادت ہوئی اور خیمے کے قریب امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر آئے، تو جناب رباب نے ایک جملہ کہا تھا کہ یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے بچے بس اتنا بتا دے کہ کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو آپ سب جانتے ہیں کہ نہر ہمیشہ جانوروں کو کیا جاتا ہے اور اس میں بھی خاص اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ ہائے رباب کو سلام کہ جس کا اتنا بڑا جگر تھا کہ ششماہ اصغر کے اوپر اتنے بڑے تیر کو چلایا گیا کہ جسے جانوروں کے اوپر چلایا جاتا ہے۔ رباب نے اپنے کلیجے کو تھاما اور جملہ کہتی رہی، اے میرے اصغر ان ظالموں نے تمہیں مار ڈالا۔ عزادارو تصور شرط ہے کہ ششماہ مجاہد ہے۔ یہ کون مجاہد ہے کہ جس کے گلے کے اوپر تیر لگا؟ عزادارو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب حل من ناظرین کی جب آواز استغاثہ بلند کی ہے نا، تو یہ ششماہ مجاہد نے اپنے آپ کو خیمے میں جھولے سے گرا دیا ہے۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں نا، عزادارو ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اگر چھوٹے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم دیکھیے ایک بڑے انسان کے اوپر جب مصیبت پڑے تو بڑا انسان رو کے بتلا دیتا ہے، لیکن جب کسی چھوٹے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہائے اصغر کی مظلومی، ارے اتنا بڑا تیر لگا لیکن زبان سے بیان نہ کر سکا بلکہ لب کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ اصغر کو سلام، امام حسین علیہ السلام خیام حسینی میں آئے اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے بہن زینب کیا ماجرا ہے؟ زینب نے کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزادارو حسین نے کہا کہ ارے ششماہ کو میرے ہاتھ میں دے دو، میں علی اصغر کو پانی پلائے دیتا ہوں۔ حسین ادھر خیام حسینی سے رفتہ رفتہ قدموں سے لے کے علی اصغر کو نکلے اور لے جانے کے بعد فوج اشکیا سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ارے میں نے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں، اس ششماہ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے ایک بوند پانی دے دو۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا بلکہ جواب میں ایک تیر آیا جو اتنی رفتار سے تھا کہ روایت بیان کرتی ہے اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو وہ تیر اصغر کو نہ جانے کربلا کے میدان میں کہاں لے گا۔ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو اصغر کی شہادت باقی ہو گئی، امام حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کو لیا، اب واپس خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا بول کے تو آئے تھے کہ اے رباب میں اصغر کو پانی پلانے جا رہا ہوں، اے زینب میں پانی پلانے جا رہا ہوں، لیکن اصغر تو شہید ہو چکے نا۔ اب سوچتے جاتے ہیں کہ آخر میں بہن کو کیا جواب دوں گا، آخر میں اپنی زوجہ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر میں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو حسین خیام حسینی پہ پہنچے، ادھر رباب سے پہلے سکینہ آئی اور جملہ کہتی ہے کہ بابا ارے آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، آپ کے 4 سال کی بچی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ علی اصغر کے چہرے سے حسین نے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے اصغر کو دیکھا، ایک جملہ کہا ہائے میرا بھیا۔ جزاک
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آخری روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس روایت کے سامنے ابھی آپ شبی کا استقبال کریے گا, بڑے ہی آہستہ سے شبی کو اٹھائیے گا. ارے ششماہے کا جھولا ہے, گلے پہ تیر کا زخم ہے. عزاداروں جب امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو لے کے پشتے خیمہ پہ آئے ہیں نا, دفن کرنے کے لیے آئے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ اتنی بڑی مصیبت کو کیسے برداشت کریں گے. بس سماعت کر لیجئے. خدا کی قسم حسین کے جگر کو سلام, رباب کے صبر کو سلام, حسین کی غریبی کو سلام. پشتے خیمہ پہ حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر آئے. ذوالفقار سے قبر بنانا شروع کر دی. ذوالفقار نے زبانی میں گریہ کرتے ہوئے کہا, ارے مولا, ارے میں نے تو سوچا تھا کہ آپ جو ہے مجھ سے کافروں کو کنار کریں گے, لیکن علی اصغر کی قبر بنانا پڑے گی. عزادار حسین نے قبر کو آہستہ آہستہ بنایا. آپ سب جانتے ہیں کہ میت کو دفنانے کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے تو میت کو کس طریقے سے دفنایا جاتا ہے. میت کو جو ہے قبر میں لٹایا جاتا ہے. لٹانے کے بعد ایک پٹرا لگایا جاتا ہے, ایک لکڑی لگائی جاتی ہے. عزادار برداشت کریں گے نا, اس جملے کے ساتھ جو ہے پوری شبی کی جو ہے استقبال کریے گا. عزادار سب جانتے ہیں کہ جب جو قبر بنائی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں لاشیں کو لٹا دیا جاتا ہے, اوپر سے لکڑی کو لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قبر کی مٹی ہے وہ لاشیں کے جسم کے اوپر پڑے. ارے ہائے اصغر کی غریبی کو سنا. ارے کربلا کی گرم ریت کا یہ عالم تھا کہ ایک دانہ بھی زمین کربلا پہ گرتا تو بھول جاتا تھا. ننھے اصغر کے لاشے کو قبر میں حسین نے لٹایا, گرم ریت کو ڈالنا شروع کیا, پاؤں کی طرف سے ڈالا. حسین گریہ کرتے رہے, پنڈلیاں تک ڈالا. حسین گریہ کرتے رہے. جب پیٹ پہ ڈالا ہے اب حسین سے برداشت نہ ہوا. عزاداروں شبی کا استقبال کریے گا, شبی کا استقبال کریے گا. حسین نے جیسے ہی ارے گرم ریت کو علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا, حسین سے برداشت نہ ہوا. کربلا میں آواز گونجی, علی اصغر, Ali.